خلیل الرحمان جاوید حافظہ اللہ تعالیٰ سے تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ حضرت الامیر محترم جناب قائد ملت سلفیہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور میں آپ کی سستی کو دیکھتے ہوئے بھی اور وقت بھی ختم ہے، ایک بات ایسی کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی سستی دور ہو جائے۔ میرے محترم فاضل بھائی محترم انس مدنی حافظہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری تقریر سننی ہے تو خانپور میں آ جاؤ، میں 3 گھنٹے بیان کرتا ہوں اور ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں جاتا۔ یہ تو خیر میں بھی کہوں گا کہ میری تقریر سننی ہے تو باب الاسلام مسجد بھی آ جانا، یہاں میں تقریر کرنے نہیں آیا۔ لیکن میں سوچتا رہا کہ 3 گھنٹے کا بیان لوگ سنیں اور ایک بندہ بھی اٹھ کے نہ جائے۔ پھر سمجھ میں آیا کہ خانپور والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اٹھا تو اس کو کھانا نہیں ملے گا۔ بیچارہ کون اٹھے گا؟ یہی اعلان ہم یہاں بھی کر دیں تو انشاءاللہ آپ ویسے بھی کوئی نہیں اٹھے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے، میں صرف ترجمے پر اکتفا کروں گا اور کچھ بھی نہیں کہوں گا، کہ 8 چیزیں اللہ نے گنوائیں۔ یہ 8 چیزیں اگر 3 چیزوں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ قل ان کان آباؤکم، فرمایا اگر تمہارے باپ دادا، ماں باپ، والدین، و ابناؤکم، اور تمہاری اولادیں، پوری کی پوری نسلیں پوتو نواسو تک، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی بند، و ازواجکم، تمہاری بیگمات، و عشیرتکم، تمہارے خاندان، خیش قبیلے، برادریاں، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم کسب کرتے ہو، جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے چھن جانے کا، نقصان ہو جانے کا، تباہ ہو جانے کا تمہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا، اور تمہاری وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ، 3 چیزوں کے مقابلے میں یہ 8 چیزیں اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کے عذاب کا حکم آ جائے۔ اب انتظار کا وقت بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ جہاد کرے گا کون؟ جن لوگوں نے تلواریں اور تلواریں اور ڈھالیں ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی، انہوں نے وہ تلواریں اور ڈھالیں پھینک کر اب کرسیاں پکڑ لی ہیں۔ میرے بھائی جہاد کرے گا کون؟ جن لوگوں کا خاصہ یہ تھا وہ کرسیاں سنبھال کے بیٹھ گئے اور دنیا سے کہتے ہیں میاں کرسی پہ ٹھپا لگاؤ، بس کرسی کو جتواؤ، کرسی پہ ٹھپا لگاؤ۔ تو جہاد کس نے کر رہا ہے؟ دوسری بات، کس نے بڑی اچھی باتیں کی کہ اس دور فتن میں اے لوگو، ایمان کی حرارت لازم ہے، دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے، جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے، خواہ کوئی بھی ہو۔ پھر جان کی حفاظت کیا مانی؟ پھر دین کی حفاظت لازم ہے۔ جب باطل سر پہ چڑھ آئے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والو بے خوف و خطر، پھر حق کی حفاظت لازم ہے۔ بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں،
मरना भी गिरा, जीने को भी हिम्मत लाजिम है, मरने को भी जुरत लाजिम है। हजरत अल्लामा शेख नासिर साहब रहमानी हाफिज़हुल्लाह वो भी तशरीफ लाए हैं, और मैं अपनी गुफ्तगू को इस शेर पे ख़त्म करना चाहता हूँ। हजरत मीर साहब चूँकि हमारे यहाँ कराची में आज मेहमान हैं, तो कुछ एक शेर बतौर अकीदत के मैं पेश करना चाहता हूँ। दोस्त तो दुश्मन सब तेरी अजमत के कायल हैं ऐ मीर, कोई कायल है जुबान से तो कोई कायल दिल से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।